ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ اظہر صدیق صاحب تھوڑا سا آپ ذرا بتائیں کہ اپنے کیس کو کس طرح سارے کیس کو فائٹ کیا ہے۔ میرے دونوں بھائی شاید اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے۔ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اب آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہے نا جی۔ القادر ٹرسٹ میں سزا ہوئی ہے دسمبر کی، جنوری سے کہا سسپینشن کا، اپریل میں لگی کہ جی اپنا نیب نے کوئی پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنا ہے، حکومت نے کوئی پروسیکیوٹر دینا ہے، وہ آئے میرے پاس فائل نہیں ہے، میں آگے ہو گیا، میں پیچھے ہو گیا، 6 درخواستیں جلدی سماعت کی دی ہیں، وہ لگائی نہیں۔ اب اس میں وکلا کیا کہتے ہیں؟ صاحب یہ تاثر عام لوگ یہ تاثر کیوں دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر رہے؟ نا یہ دیکھیں مناسب اچھا نہیں لگتا نا اس بات کا۔ اب وکالت کیا کہ اب ان کو پتہ ہی نہیں رموز و اوقاف کا، میں کیا کر سکتا۔ دوسرا آ جائیں تو توشہ خانہ، اب توشہ خانہ کی سزا ہوئی ہے، اس میں اپیل دائر کیا، سسپینشن کا کہہ رہے ہیں کہ سسپینشن لگائیں۔ جس دن دیکھیں میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی، سائفر کیس کا کہا تھا وہ نیست و نابود ہوگا، آج دیکھیں وہ سپریم کورٹ میں بھی ڈیفینڈ نہیں ہو پا رہا۔ عدت کیس کا 3 ہو گیا۔ عمران خان کی کرپشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا وہ یار آپ اندازہ لگائیں، اربوں روپے کی کرپشن 4 سالوں میں ہوئی ہے، کوئی یہ کرپشن کا کیس نکلا کوئی؟ یعنی عمران خان کا کیا توشہ خانہ؟ وہ بھی توشہ خانہ ایک چیز تھی، 100 روپے کی تھی، 50 میں لے سکتے تھے، 40 میں کوئی وہ لی، وہ بیچ دی۔ انہوں نے اتنی چیزیں ساری، میں نے یہ ریکارڈ نکالا، آج تک توشہ خانہ میں کوئی کیس ہوا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ عمران خان کے گلیس کرپشن کا کوئی کیس مل نہیں سکا۔ اگر اتنا ہے انہیں چاہیے کہ نیب کو کہیں، ایف آئی اے کو کہیں، یہ جیسے ٹرائل ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلایا ہے اس طرح ڈے ٹو ڈے اپیلیں بھی چلا دے۔ ہم کوئی فیور نہیں مان رہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی وکلا کا قصور نہیں ہے، کسی کا افسر کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہاں عدالتیں جو ہیں۔ اظہر صدیق صاحب آپ کا ٹیک آ گیا، آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ طوطا فالے نکالتے ہیں، آپ تیاری نہیں کرتے، آپ عدالت میں نہیں جاتے، یہاں پہ باتیں کرتے۔ انہوں نے 4 5 6 کیسوں کا حوالہ دے دیا کہ جس میں انہوں نے جو کہا تھا وہ ہوا۔ ذوالفقار راز صاحب بات بڑی چھوٹی سی اور مختصر سی بات ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ آئین اور قانون آج کچھ نہ کریں، عدالتوں کے اوپر سے پریشر ختم کر دیں، عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے دیں۔ سر آپ کے سامنے ہے، اب میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل وکٹم، یعنی نواز شریف تو آج بھی منی ٹریل نہیں دے سکا نا، یا تو بتا دیں جیسے قاضی فائزہ وہ جب جائیدادیں خریدی ان کی مسز نے وہ منی ٹریل دیا۔ اوکے میں اظہر صاحب آتا ہوں، میں ذرا سعید علائی صاحب کو بھی شامل کر لوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سعید علائی صاحب، شیر افضل مروت صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، علی جھنڈا پور ایکٹیو ہو گئے ہیں، پی کے اندر ایک لڑائی کی صورتحال بن گئی ہے۔ یہ آگے حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کو خدا نخواستہ مارنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان کو مار دیا جاتا ہے تو فلاں ذمہ دار ہوں گے۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ چیزیں بہتری کی طرف تو نہیں جا رہی؟ آپ نے جو بات کی ہے نا، اصل میں یہ متنوع باتیں ہو رہی ہیں کہ کیسوں کے حوالے سے، کورٹوں کے حوالے سے۔ میرے بھائی اظہر صدیق صاحب نے پریشر کی بات کی ہے، تو پریشر تو بہت سے پریشر نا عدالتوں پہ، وکلا کا پریشر ہے اور کئی پریشرز ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز بہت زیادہ کیسز ہیں اور آگے بنتے جا رہے ہیں، اور اس میں جلدی کی جا رہی ہے، لیکن کیسز کی نوعیت بڑی سنگین ہے اور سیریس ہے، اور کیسز کو ہمیشہ پراپرلی تیار کر کے ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے جلدی میں ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی لیکنرز رہتے ہیں، لیکن جو الزامات ہیں وہ کافی نواز شریف صاحب کے خلاف بھی بہت تھے، ہاں جی، سنگین تھے، لیکن اس میں جی آئی ٹی میں دیکھیں نا، اس میں لائسنس دیتے ہیں سب کو، ان کا میں بار کونسل سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دونوں کو لائسنس دے دیں وکالت کے۔ اظہر صدیق صاحب کی مہربانی ہے، ہم لے لیں گے لائسنس دیں گے، تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹری کے ساتھ لا کیا ہوا ہے، تو مہربانی ہے۔ اظہر صاحب گزارش یہ ہے، مناظرہ کر لیتے ہیں 1 to 1۔ اظہر صاحب آپ کی بڑی مرضی وکلا کی ٹیموں کو ساتھ آپ اظہر صاحب آپ کی گفتگو ہم نے بڑے تحمل سے سنی ہے، بیٹھ کے ہم اس طرح کی باتیں کریں۔ اظہر صاحب آپ کی بات بڑے تحمل سے ہم نے سنی ہے، سب نے بڑا ہمتن گوش ہو کے کہ ہمارے ایک دانشور بھائی فضول گفتگو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سنیے، میری گزارش سنیں۔ اظہر صدیق صاحب
آپ کی گفتگو ہم نے بڑے محبت سے سنی ہے. میں وکیل بھی بن جاؤں, چلے پھر LLB کر لیں, جب آپ LLB کر لیجئے گا پھر آپ اوپینین دے دیجئے گا قانونی اس میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ کی سیاسی تجزیہ تو دے سکتے ہیں نا, سیاسی پارلیمنٹیرین ہیں تو اتنی بھی حق تو دے بتانا چاہ رہے ہیں قانونیہ. سر آپ ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں, آپ کی گفتگو ہم نے تحمل سے سنی ہے, پیار سے سنی ہے, توجہ سے سنی ہے, تو آپ براہ کرم 5 منٹ ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی آپ سے گفتگو کر سکیں, یہ شرف ہمیں مل جائے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا جو گفتگو کی ہے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں پارلیمنٹیرین رہا ہوں, سیاست میں رہا ہوں, تو میں سیاسی نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیس میں جو آج گفتگو ہوئی ہے اس میں 3 باتیں تو مسلم ہیں کہ PTI توڑ پھوڑ کا شکار ہے, گروپ بندی انتہا پر ہے, دشمنی کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف ملوث ہے. یار بات تو سن لینا بھائی نا, بات سن لینا, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. اب بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اہم, دیکھیں میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی بات کریں آپ, سیاسی بات یہ ہے, اور کیا یہ سیاسی بات نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ 4 گروپ بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے سابقہ چیف منسٹر جو ہے بھائی گروپ بنے ہوئے ہیں, سابقہ چیف منسٹر آپ کو شیشہ دکھا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, لیڈر کو کہتے ہیں یہ 1 لاکھ بندہ آگے بار 100 بندہ نہیں ہوتا. وہ دیکھیں سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. سابقہ وزیر اعلیٰ ایک بات کر رہا ہے, اس کی بات سن لیں آپ کسی اور طرف نکل گئے. سابقہ وزیر اعلیٰ کی بات سن لیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, گنڈا پور کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات تو سن لینا. علی امین کی, علی امین آپ کا چیف منسٹر رہا ہے 2 سال, اس کی بات تو سن لینا وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس کی بہنیں, اس کے لیڈر جا کے اس کو کہتے تھے بار 10,000 بندہ آ گیا ہے, 1 لاکھ آ گیا ہے, تو ہوتے تھے بندے 100. تو لیڈر کو غلط بیانی سے گمراہ کر کے اس کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ غلط فیصلے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی بہنیں, ان کی جو انتشار ہے اور ان کے وکلا ہیں اور آپ جیسے دوست ہیں, جب تک یہ زندہ ہیں وہ جیل میں رہیں گے اور وہ بھگتتے رہیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مہربانیوں سے ان کا باہر آنا مشکل ہو جائے گا, سوائے اس کے کہ کوئی پولیٹیکل بات چیت ہو, مذاکرات ہوں, اور وہ صرف رہائی کے اوپر نہ ہو, ملکی امور کے اوپر ہو, ایجنڈا طے ہو. میں تو سچ بات کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں وہ رہا نہیں ہو سکتے, جنہوں نے صرف ٹی وی پہ پروگرام کرنے ہیں, اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے, توتے پھالے نکالنی ہے, ان کے ہوتے وہ اندر ہی رہیں گے. اظہر صاحب جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, اچھا جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اس نے عمران ریاض کا بھی ذکر کیا ہے, شہباز گل کا بھی کیا ہے, اور یہ بات تو علی امین کی ہے کہ بندے ہوتے کوئی نہیں, اب اندر جا کے کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, انقلاب آ چکا ہے باہر. یہ کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ بھی ملے ہیں, ملاقاتیں تو آپ نے بھی کی ہیں. اپنا ذوالفقار راز صاحب دیکھیں میری بات سنیے گا. پہلی تو بات ہے کہ جہاں تک عمران ریاض ہے یا ڈاکٹر شہباز گل ہے یا باقی اور جو بات, ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. پارٹی اپنا اوپینین اپنے طور پر بناتی ہے, پارٹی کا باقی کسی سے لینا دینا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ بیان کرتے رہے اس سے. اب علی امین گنڈا پور کا بہت سچ پتا ہے, اگر اتنا بات کر رہی ہے نا, میں نہیں بتانا چاہتا. عمران ریاض سے میری بات ہو کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر میں وہ بتاؤں اچھا نہیں لگے گا. ان کے بھائی کے بارے میں اگر بات کروں اچھا نہیں لگے گا. چھوڑے بتائیں کیوں نہیں بتائیں, وہ ساری پارٹی کی کلاس لے رہے ہیں, آپ بھی بتائیں. نہیں یہ بات ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ذوالفقار راز صاحب ابھی فلک جوید کے بارے میں جو فلک جوید کے بارے میں اس نے کہہ دیا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, آپ نے اس گرداب سے کیسے نکالنا ہے. نواز شریف آئے قوم سے معافی مانگے کہ میں نے ضیاء الحق سے لے کر اب تک ہر ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے, میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. اب رانا تھراؤڑا کے اس بیان کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا, کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا. ووٹ کو دو کا نعرہ لگایا تھا اس نے. عمران خان کو بھی معافی مانگنی چاہیے, جنرل پاشا سے لے کر جنرل پاشا سے لے کر اور آخر تک باجوہ صاحب تک وہ بوٹ پالش کرتے رہے. ابا جی کہتے تھے اور وہ خود اقرار کر چکے ہیں قومی میڈیا پر کہ میرے سے جب ووٹ پورے نہیں ہوتے تھے اسمبلی میں تو میں ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتا تھا کہ آپ پورے کر کے دو ووٹ. نواز شریف کا روحانی باپ کا نام بتا دیں کیا تھا. میں تو نہیں کہتا ہوں, خود کہتا ہے ضیاء الحق کے بارے میں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ذوالفقار راز صاحب کو بھی پتا ہے, ڈاکٹر سعیدائی کو بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ روحانی باپ کون تھا. اس نے پاکستان کے لیے
پاکستان کی فوج کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے بہترین کام کیے تھے اور ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہیں کو آگے لے کے جانا ہے وہ اور شہید ہوئے ہیں وہ وجہ چھوڑ دیں ہمیں خامیاں کیا ہے برائیاں کیا ہے یہ چھوڑ دیں اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے وہ بات کریں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آگے چلو. ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ ہیں. آگے جاؤ. ایک کمیشن بناتے ہیں, نواز شریف نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے پہلے وہ طے کر لیتے ہیں, پہلے وہ طے کر لیتے ہیں. معاملہ تو ہے عمران خان کی رہائی کا, وہ تو آلو رکھ کے آ چکے ہیں, وہ تو آلو رکھ کے آ چکے ہیں اور حکومتیں سنبھال چکے ہیں. پنجاب اور وفاقی حکومت ان کے پاس ہے, وہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں. وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہے, ان کی بات چھوڑ دیں, اب تو اس کی کریں جو اندر ہے. ان سیاسی جماعتوں نے تحریک انصاف نے تو نہیں ملک کو لا کے جا اجل صاحب یاد رکھیں کہ اگر ہماری طوطا بال نکالی ہے, اگر آپ میں بھی ایک چڑیا بال ملک کو آگے لے کے جانا ہے, دیکھ لیجئے کہ اس ملک کو کیسے لانا ہے صحیح ڈگر پہ, اس ملک کو رائے راست میں کیسے لے کے آنا ہے وہ بتائیں. جیل سے باہر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, اور عمران خان کی بہنوں نے جو کہا ہے مجھے وہ صحیح نظر آتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی جیل کے اندر, ایسے ہی لگ رہا ہے. یار خدا کا خوف کرے, کتنی بڑی بات آپ کر گئے ہیں کہ طوطا فال ہے یا انفارمیشن آپ کی؟ طوطا فال, جیسے اظہر صدیق صاحب طوطا فال نکال رہے ہیں, میری چڑیا فال ہے. کسی کا مرنے میری بات سنیں, عمران خان کو جیل سے نکالنے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا وہ کمیشن بنا دو. یار عجیب باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو بولتے نہیں ہیں, آپ کو بات نہیں میں نے تو نوکری کوئی نہیں کرنی نا, میں نے تو سچ بولنا, ہمیشہ سچ بولتا ہوں. اچھا عزت صاحب, میں نے نوکری نہیں کر رہی, نہ مجھے ڈر لگتا کسی سے, نہ مجھے خوف ہے کسی سے. ان کو خوف ہے, ڈر ہے, یہ تو بیچارے گھر سے اجازت لے کے آتے ہیں, باتھ روم بھی جا رہا ہے کہ نہیں جانا. میں نے ان کے لیے ابھی آج کے وزیر اعظم کا حال دیکھ لیں, باتھ روم جانا ہو تو اجازت لے کے جانا. اچھی بات ہے نا, ایک صفحہ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, سیاستدان اور فوج جو ہے وہ ایک صفحے پر ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, یہ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے. تو آپ کو یاد آپ اپنے بندے کو نکلوا دو. اگر صاحب پاشا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, پرائم منسٹر اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ والا ہاں اچھی بات ہے, یس یس, بہت ویل ڈن ویل ڈن. کہتے ہیں سیم پیج کے اوپر ہے, سیم پیج کے اوپر ہے. اچھا اپنا نا, ہمارا ایک دوست ہوتا تھا, بیوی کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا, تو لوگ اسے رن مرید کہتے تھے, رن مرید کہتے تھے اسے. ہم نے کہا یار یہ کیوں کہتے ہو اس کو؟ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اب پتہ نہیں اگر سیاسی آدمی اس کو کیا کہیں گے, اس کو کیا مرید کہیں گے, پتہ نہیں, مجھے نہیں آتا, آپ کو شاید پتا ہو کیا کہتے ہیں اس کو. جو مرد بیوی کے نیچے لے گا اسے رن مرید تو کہتے ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے. گرداب سے نکالنے کے لیے عمران خان نے جو کند ڈالا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے یہ فوج اور نواز شریف ایک پیج پر ہے. باری باری پہ ذرا بات کر لیں, ڈاکٹر صاحب کو موقع نہیں مل رہا. اظہر بھائی دیکھیں, اظہر بھائی ہمارے دوست ہیں لیکن وہ موقع نہیں دے رہے کسی کو. اظہر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے وکیل ہیں, آپ کے پاس وکالت نامہ ہے ان کا؟ جی بالکل ہے. اچھا ہے, ایک تو وہ آپ نے دکھانا ہے سب کو کہ آپ پاس موجود ہے. دوسری بات یہ ہے, نہیں میری ڈاکٹر سعید علی کا مسئلہ میری بات تو سن لیں یار, اگر صاحب میری گل تو سن لو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جیسے ماہر وکیل موجود ہیں اور پرچے پہ پرچے ہو رہے ہیں, بیلیں نہیں ہو رہی, تو ہمیں اپنے بھائی کی قابلیت پہ, صلاحیتوں پہ شک ہو گیا. اتنا ماہر آدمی جو ہے, اس کی اتنی محنت نہیں, وہ بیچارے جاندے نہیں ہوتے یار, وہ بیچارہ مظلوم ہے, وہ کوئی وکیل اس قابل نہیں ہے, مظلوم ہے. بھائی کورٹ لا پہ کیا کرنا ہے, انہوں نے فوٹو بنوانی ہے, تصویر بنوانی ہے, خبر بنوانی ہے, فالوئنگ کرنی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ کوئی عقل کی بات کرنی نہیں ہے. یہ کورٹ لاکھپت میں جو لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحب آج کل ڈاکٹری شروع کریں, آپ کو اچھا لگتا ہے. سر میں آپ کو ٹیکے لگاؤں گا, جو آپ کی بیماری کا علاج میں کر دوں گا, فکر نہ کریں. جو آپ کو پرابلم ہے میں اس کا علاج کر دوں گا. میرے بھائی ہیں, میں آپ کے بالکل جس طرح مناسب علاج کروں گا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے باقی قیدیوں کا بھی خیال کریں. اظہر صاحب وہ کہتے ہیں کہ کورٹ لاکھپت میں کوئی نہیں جاتا, ورکر جہاں بند ہے ادھر کوئی نہیں جاتا, وہاں خبر نہیں بنتی, اڈیالہ میں سارے چلے جاتے ہیں, وکلا بھی, لیڈر بھی, سی ایم بھی. یہ دیکھیں نا, یہ مزہ ہے نا, زبردست بات ہے, یہ مزہ ہے نا,
جو کوٹ لاجپت میں لوگ ہیں اسیر ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے ویسے؟ اسیر بھی ہیں فقیر بھی ہیں, ان کو بیچاروں کو پوچھتے نہیں ہیں. جناب جب بھی جانا ہوتا ہے نا صحافیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے. وکلا میں بتانے لگا ہوں آپ کو. دیکھیں مثال کے طور پر میں 19 ستمبر بشرا بی بی اور عمران خان سے میری آخری ملاقات ہے. میں پتہ نہیں 20 چکا ہوں کہ جناب میری ملاقات کرائی. جانے نہیں دیتے. سر کیا بات کر رہے ہیں؟ آ جائیں بیٹھ کر, وہ ساری ویڈیو شیڈیو وہاں موجود ہے, وہ نکال لیں گے ویڈیو کسی دن. میری جب بھی جانا ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہے دہشت گردی کی کوڈ کے اندر, ٹھیک ہے نا جی. وہاں کیا ہونا تھا آپ اندازہ لگائیں, ضمانتیں بھی میرٹ پہ ڈیسائڈ ہیں, یعنی انٹائر ضمانتیں بھی سال ہو گیا. 9 مئی کے کیسز ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہے یار. ڈاکٹر صاحب رات عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس میں بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا جی خدا نخواستہ ہمارے بھائی کو مار دیا جائے گا اور فلاں فلاں لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بات عمران خان نے خود ہمیں بتائی, پہلے ہم نہیں بتاتی تھی, اب ہم بتا رہی. وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ سیٹل ہونے جا رہا ہے, عمران خان باہر نکل رہے ہیں. دوسری طرف شدت اور حدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ملکی حالات جب تک پولیٹیکل ٹھیک نہیں ہوں گے تو باہر سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ دیکھیں پولیٹیکل حالات ٹھیک تب ہوتے ہیں جب ساری پارٹیز نیک نیتی اور خلوص سے طے کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب, ان کی بہنیں اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ اس معاملے کو سیٹل نہیں ہونا چاہتے. اچھا سیٹل نہیں. دیکھیں اب آپ اس کی بہنیں بھی نہیں چاہتی کہ سیٹل. بہنیں جو ہیں وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو رہا کریں. اب جب اس کو رہا نہیں کرتے تو اگلے ایجنڈے پہ جاتے ہی نہیں ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتی ایجنڈے کے علاوہ ملکی ایجنڈا کوئی نہیں ہے. رانا سناولا نے کہا کل کہ ٹی وی پہ, اس نے کہا کہ جی ہم نے 3-4 آپشن دیے ہیں, 3-4 دفعہ اس کو آفر کیا ہے لیکن وہ رہا ہونے ہی نہیں چاہتا. نہیں دیکھیں رہا ہونے کے لیے بھی کوئی طریقہ کسی بات پہ ڈیل پہ نہیں آتے. نہیں ڈیل کی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ملکی ڈیل ہوگی نا, کوئی ملک کے لیے ہوگی. اگر وہ کہے کہ صرف مجھے رہا کر دیں اور میں اور کوئی بات نہیں مانتا کہ ملک کے معیشت کے حوالے سے, نظام کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے اور امینڈمنٹس کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے, اس پہ تو بات نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ہمیشہ جب لیڈر جیل میں جاتا ہے تو یہ شور کرتے ہیں جی اس کو مار دیں گے. بھائی کیوں ماریں گے؟ کس نے مارنا ہے اس کو؟ اگر مارنا ہوگا تو کورٹوں سے سزائے موت کی سزا موجود ہے. اگر کسی کیس میں ایسی سزا ہوگی تو ان کو پھانسی لگ جائے گی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں سزائے موت دی جا سکے. جو مختلف کیسز ہیں جن کی بات ابھی کر رہے تھے حضرت صاحب, کوئی چوری چکاری کا کیس ہے, کوئی اور اس طرح کیس ہے جو معمولی جرائم ہیں یا جن کے اندر عمر قید ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ سزا نہیں ہوتی. اظہر صاحب کیسے لگتا ہے خان صاحب کی بہنوں کو کہ ان کو مار دیا جائے گا؟ یعنی یہ بہت ہی بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال اظہر صدیق صاحب نہیں سن رہے, ان کا لنک کا ایشو ہے. پاشا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو یہ فیئر ہے یا خوف ہے یا انفارمیشن ہے, یا خان صاحب کو کیسے فیل ہو رہا ہے اندر کہ اس لیول تک چیزیں جا سکتی ہیں؟ اچھا میری جو سٹڈی ہے اور جو میں اس کیس کو دیکھ رہا ہوں, پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھا ہے, کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے, اور اظہر صدیق صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوئی تھی اور عمران خان پر ہی اینڈ ہے اس کا. اچھا یعنی پی ٹی آئی میں کوئی اور نہیں ہے. یہ بات ان کی درست ہے. اب وکلاء کی ایک لمبی قطار ہے اور اس بات کا اظہار ان کی بہن کر بھی چکی ہے. اچھا جی, ذرا میں شیر افضل مروت صاحب بھی لائن پہ ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مروت صاحب, جو پی ٹی آئی کے اندر تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ نے بھی بڑی سچی باتیں کی ہیں, علی امین گنڈا پور میں بھی سر آپ کی آواز بڑی سلو آ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور علی امین گنڈا پور نے بھی کی ہیں, اور خاص کر محسن نقوی والی بات پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہی. آپ نے ظاہر ہے کچھ شواہد کی بیس پہ کی ہوگی کہ اس نے بڑا رول ادا کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی ساری کہہ رہی ہے کہ یہ تو مذاق ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیز آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان ہو رہی ہے. میں نے خود بیان کیا کہ پنجاب میں جب سی ایم تھے تو مجھے لاہور میں انہوں نے گرفتار کیا, 3 دفعہ اسلام آباد میں گرفتار کیا. علی امین خان نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ یہ تھی کہ جب مذاکرات ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ, اس میں 1-2 ادوار کا میں عینی شاہد ہوں, تو اس دوران جو وزیر داخلہ ہیں وہ شاید یہ کوشش ضرور کیا کرتے تھے کہ بات بن جائے.
لیکن یہ رہائی کا کریڈٹ تو میں خود ان کو نہیں دے سکتا ہوں. اگر خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کسی نے کی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی خان سے ملاقات میں رکاوٹ آ جاتی تھی, یا کوئی لوگ اٹھا لیے جاتے تھے, یا پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب یا اسلام آباد میں کوئی مسئلے پیش آتے تھے. اچھا شیر افضل صاحب, جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ساری جا کے ان کے پاس چلی جاتی تھی علی امین خان کے پاس کہ بھائی آپ کچھ کریں. تو عموماً جو ہے علی امین خان جو ہے وہ محسن نقوی کی وساطت سے پی ٹی آئی کے کرتے تھے, تو انہوں نے اس کنٹیکس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو بھی انہوں نے بہرحال پازیٹیو رول پلے کیا, آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا جتنا کیا, جتنا آپ کے نالج میں تھا, لیکن موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنسیئرلی کوئی ایفرٹ کر پا رہی ہے, یہ خان کو باہر نکال لے گی؟ دیکھیے بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کوئی تیر مارے گا, اور جب وہ آئے اور جس انداز میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور پے در پے تابڑ توڑ حملے کیے اسٹیبلشمنٹ اور مرکزی حکومت پہ, تو ورکر جو ہیں ان میں بڑی گرمجوشی پیدا ہو گئی تھی کہ شاید ان کا مسیح آ گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے 2 ماہ کے اندر جو باتیں انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں احتجاج کی سیاست کا چیمپئن ہوں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جب میں ان سب کی کمپین کر رہا تھا تو ان کے اپنے حلقے میں یہ کارنر میٹنگ نہیں کر پاتے تھے. اور دوسری بات جو انتہائی رنج دینے والی, یہ میں آج بنو گیا, راستے میں خوشحال گڑھ پل کے پاس گیا, وہاں پی ٹی آئی کا اجڑا ہوا کیمپ تھا, انہوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا. اچھا, تو میں ان 5-6 ورکروں کے ساتھ ٹھہر گیا. ان کی میں نے ایک ویڈیو ابھی میں نے اپنے ٹویٹر پہ اپلوڈ کی ہے. انہوں نے کہا کہ کوارٹ پولیس آئی اور انہوں نے جو ہے بڑی ہی ان کو مار ان کو پڑی پولیس کے ہاتھوں. اس کے علاوہ پورا جو سامان ہے توڑ دیا. اب کے پی میں حضرت کی حکومت ہے, ان کی حکومت میں ان کی اجازت کے بغیر. اچھا, یعنی کے پی کے اندر بھی ورکروں کو پینٹی لگ رہی ہے؟ پینٹی لگی, میں نے تو کل کہا تھا کہ 3 دنوں میں پینٹی لگے گی, لیکن وہ تو 3 دن نہیں 3 گھنٹوں کے اندر ہی پینٹی لگ گئی. اور یہ سارے دیکھیں, اس سے ہی واضح ہو گیا کہ پھر جو ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, جب ہری پور میں الیکشن ہوا تھا تو الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی دھاندلی نہ کریں, اور اگر کسی نے دھاندلی کی تو صبح کا سورج وہ نہیں دیکھ پائیں گے. السلام علیکم. کیا صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے. تو افسران کو یہ تڑی بھی لگی, لیکن دھاندلی بھی ہو گئی, جیتی ہوئی سیٹ بھی ہار گئے, اور ابھی تک جو ہے وہ سورج نہیں دکھایا گیا ہے. تو لہذا ساری امیدیں ان سے وابستہ تھی, لیکن وہ آپریشن پہ یا ڈرون اٹیکس پہ یا جو افغانوں کے ایکزوڈس پہ جو خان کا وہ نیریٹو تھا, وہ تو سب انہوں نے ریورس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. مروت صاحب, آپ نے تھوڑے وقت میں بڑی تلخ باتیں کر دیں, سچی باتیں کر دیں. اظہر صدیق صاحب, آپ دیکھ لیں, براہ راست آپ نے سن لیا کہ مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, میں پھر بتاتا چلوں. مروت صاحب پاکستان تحریک, پہلے مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے, میرے بھائی بھی ہیں, بڑا تعلق بھی ہے, وکیل بھی ہیں. عمران خان صاحب کا باہر کوئی آنا سیاسی مسئلہ نہیں. عدالت میں کیس لگے ہوئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اپیلیں سنی جائیں, دیر نہیں لگے گی عمران خان صاحب کا باہر آنا. شیر افضل مروت صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے اس بات کا, یا وہ کہنا نہیں چاہتے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. یعنی ایک تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں نا آپ کو, یہ عدالتی معاملہ ہے, اب اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو معاملات جو لیٹ ہونے کا مسئلہ تھا, وہ سمجھ آ گئی کہ بہت کچھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر. اب جب سے سہیل افریدی آئے ہیں نا, سہیل افریدی کے آنے کے بعد کہ حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مصیبت پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کو, کہ یہ جو ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے ذریعے آپ ان کو باہر لانے میں دلچسپی نہیں رکھتے.
قانونی جنگ آپ لڑنا نہیں چاہتے، آپ ٹویٹر پہ، ٹیلی ویژن پہ، چینلز پہ اپنی جنگ لڑنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس سے صورت ملتی ہے عوام کی جنگ آپ نہیں لڑنا چاہتے۔ ایسا ہی ہم نے دور یہ دیکھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کا تعلق تحریک استحکام پاکستان کے ساتھ ہے یا نون لیگ کے ساتھ ہے؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا آپ نے یہ کن کو بٹھایا ہوا ہے؟ نہیں ہے پاک پی ٹی آئی کے وکلاء کے اندر کہ عمران خان کو رہائی دلائی جائے، قانونی جنگ نہیں لڑنا چاہتے آپ، کیونکہ اگر قانونی جنگ لڑیں گے تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور آپ کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کا ٹیک آ گیا، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سب دوستوں کا شکریہ، اللہ حافظ۔